بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ہر شخص اس دنیا میں جب حد شعور کو پہنچتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کو سمجھ آتی ہے، اپنا نفع اور نقصان اس میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، میری زندگی کامیاب ہو، میرا مستقبل روشن ہو اور آنے والے دنوں میں زندگی کے آخری ایام تک میں اچھائیاں، خیر، نعمتیں اور نفعمند چیزیں اکٹھی کر لوں. جب انسان اس حد کو، اس شعور کو، اس دہلیز پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی مرتے دم تک اسی کام میں صرف ہوتی ہے. اچھی بات ہے، مناسب ہے، بہتر ہے کہ آدمی شریعت کی حدود میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور ان کے رسول سب کا ہو صلی اللہ اور بآواز بلند کریے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے لیے خیر اور نفع جمع کرتا رہے. لیکن جس کو میں اور تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی خیر ہے؟
جس کو میں اور آپ واقعی اپنے لیے نفع مند سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہے جس کو میں اور آپ فائدہ مند سمجھ کے سال ہر سال تک محنت کرتے رہے، بعد میں ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اور بہت بڑا مطمع نظر، بہت بڑی خواہش اور زندگی کا بہت زیادہ حصہ جو خرچ ہوتا ہے وہ مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں سے بھی آئے ڈھیر لگے، اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے کرنے والے زندگی کے کسی موڑ پر پہنچ کر کہتے ہیں کاش ہم نے یہ اکٹھا نہ کیا ہوتا، یہ اکٹھا کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبتیں، تباہیاں اور بربادیاں دیکھنی پڑی، اولاد بگڑ گئی، گھر والے بگڑ گئے، عادات خراب ہو گئی، دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، جانیں لے لی گئی ہیں۔ ہائے اگر اتنے مربع زمین نہ ہوتی، چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی، زندگی میٹھی گزر جاتی۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا مال و دولت نہ ہوتا تو آج ان مقدمات میں نہ پھنستے، آج جیل اس کی سلاخ دیکھنی پڑتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نفع مند ہونے کی گارنٹی عرش والے رب نے خود دی۔ کچھ چیزیں فائدہ والی ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان اس کا کوئی وجود ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے اور آپ نے ابھی جو آیت مبارکہ سنی ہے سورہ فاطر، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے بولیے، جواب دیجیے۔ اور اس مہینے میں کیا نازل ہوا؟ قرآن، فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جن کی زبانوں پر اس کے الفاظ جاری رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ باپ دادا انہوں نے اکٹھا کیا تھا، اس لیے اللہ کا تو دخل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہ جائیدادیں انگریز کے دور سے ملی آ رہی ہیں۔ ہمارے باپ دادا وہ انگریزوں کے جوتے چاٹنے والے تھے، انہیں گاؤں کے گاؤں ملے ہیں، کسی نے ہم پہ احسان نہیں کیا۔ ہم تو نسل در نسل نواب ابن نواب اور رئیس ابن رئیس ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر کے، کیسے؟ سرًّا وعلانیہ، چھپ کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں، روشنی میں بھی کرتے ہیں اور اندھیرے میں بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی نہیں دیکھتا تب بھی اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں، جب نگاہیں دیکھ رہی ہوں تب بھی اس کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ کتنے کام ہوئے بولو اللہ کے بندوں، کتنے کام ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 3۔ تو یہ 3 کام اللہ اگر کرتے ہیں تو کیا ہے؟ فرمایا یرجون تجارہ لن تبور، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ، یہ تجارت کر رہے ہیں۔ ایک تجارت میں اور تم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، اور ایک تجارت یہ ہے جو عرش والے رب کے ساتھ ہے۔ ایک پارٹی میں ہوں، آپ ہو، اور دوسری پارٹی اللہ جل شانہ۔ فرمایا
میرے ساتھ جو یہ تجارت کرتے ہیں اس تجارت میں کبھی کساد بازاری اور خسارہ وہ ہوگا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کون سی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں؟ لوگ بڑے شوق سے، بڑے ڈھونڈ کے بینکس میں اپنے سود کے اوپر پیسے رکھواتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بینک وہی غائب ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی تاریخ میں ایسی باتیں ہیں کہ بڑے بڑے بینک جتنا کچھ تھا سب کچھ لے کر ڈوب گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو تجارت ہے اس میں خسارہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جو تجارت کریں گے ان کو ہم اجر پورا اجر کتنا دیں گے؟ پورا دیں گے۔ کتنے بزنس والے روتے رہتے ہیں اتنے کروڑ لگایا تھا تو باقی جو رأس المال کیپٹل لگایا تھا وہی غائب ہو گیا، شراکت دار کھا گئے، ایف بی آر والے کھینچ کے لے گئے، بینک والے دبا گئے۔ لیوفیہم اجورہم، جو تجارت میرے ساتھ ان 3 کاموں میں کریں گے ان کا اجر میں انہیں پورا اور بس نہیں، یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، پورا دینے کے بعد پھر اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا کیوں ہے؟ یقیناً اس لیے کہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تم جب یہ کام کرتے ہو غلطی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تلاوت کرتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے تو ماشاءاللہ ارب پتی ہے، پی ایچ ڈی ہے، کمپنیز کا مالک ہے، چودھری ہے، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، قرآن کریم صحیح پڑھنا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسی بات شرم کے ساتھ سر جھک جاتا ہے۔ ارد گرد کروڑوں کی چیزیں، کروڑوں کے اربوں کے مالک ہیں، لیکن صحیح طرح جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے، سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں ہر نماز میں ضروری ہے اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں وہی چیز۔ غفور، پڑھتے رہو، غلطیاں تم کرو گے میں معاف کرتا ہوں۔ شکور، تم جب کرتے ہو یہ عمل تو ان اعمال میں کھوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ خرابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی پیچھے ہٹتے ہو کہ نہیں ہٹتے؟ کبھی کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تم کرتے رہو، باقی جو غلطیاں کرتے ہو اس کے باوجود میں تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی کسی کی قدر کرتا ہے؟ وہ ہے قدر کرنے والا؟ 10 20 25 سال کسی کی خدمت کرتے رہو، تھوڑی سی بات کسی کے مزاج کے خلاف ہو، وہ کہتا ہے تجھ جیسا بدبخت میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی دیکھو جن کو ووٹ دے کے لاتے ہو 2 3 4 سال بعد انہیں کس طرح گھروں کو بھیجتے ہو، جنہیں نعرے لگا کر لاتے ہو پھر انہیں گالیاں نکال کر اتارتے ہو۔ قدر کرنے والی صحیح ذات کون ہے؟ وہ مالک الملک کی ذات ہے، وہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، وہ ارحم الراحمین کی ذات ہے، وہ اغفر الغافرین کی ذات ہے۔ وہ ہے جو الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، سب پہ غالب اور سب اس کے سامنے مغلوب، سب کو شکست دینے والا اور سب کے کاموں کو اکیلا دیکھنے سنبھالنے والا، المتکبر، جس کو تکبر زیبا ہے۔ کیوں کہ تکبر اس کی عورت نہیں اور تکبر اس کا لباس ہے۔ الکبریاء والرداء،
والعزت عزار. تو یہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے سامنے اور ہمارے ابھی سانس ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان حرکت کر سکتی ہے. آؤ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جتنی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کر جائیں. یہ وہ اثاثہ ہے یا کیا کہتے ہیں، یہ وہ ایسٹس ہیں جو ضائع نہیں ہوتے، انہیں زنگ نہیں لگتا ہے، ان کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے، یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، جو زندگی لگانے والے، جو وقت دینے والے ہیں، جو اس کو اپنی آنکھوں کا اپنے سر کا تاج بنانے والے ہیں. عرش والا، توجہ کرو، عرش والا ان لوگوں کا تذکرہ اپنے عرش کے اوپر خود کرتا ہے. عرش والا ان کا تذکرہ کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ کہاں کرتا ہے؟ عرش پر کرتا ہے. الرحمن علی العرش استوى. اور کن کے سامنے کرتا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، ان فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا، ان فرشتوں کے سامنے جو عرش کے گرد رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اکیلا بیٹھا ہوا، اکیلا اندھیروں میں چھوٹا سا چراغ جلا کے بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ادھر یہ تلاوت کرتا ہے، ادھر عرش والا اس کا نام اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے لیتا. اور یہ بات میں کہتا ہوں نہیں، آؤ سنو. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا، یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، قال اللہ سمانی لک، اللہ سمانی ذلک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اللہ سماک لی، اللہ سماک لی. قال فجعل ابی یبکی. حضرت ابی بن کعب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سب ان پر واجب ہے، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہنا واجب ہے. ان کے احسان ہے مجھ پر اور آپ پر، اور ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. ان کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب ہی انہیں دے گا. ابی بن کعب انصاری صحابی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک ابی بن کعب. اور آج لوگ پوچھتے ہیں جی پیسہ ہوا، بچہ ہوا، پوتا ہوا، کچھ بڑی دعاؤں کے بعد ہوا کو پیارا سا نام بتا. کہتے ہیں کہ نہیں، پیارا سا نام رکھنا ہے. ابی رکھو اور اس نیت سے رکھو کہ اللہ اس کو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی دعوت دینے والا اور قرآن کی طرف بلانے والا بنا. ابی بن کعب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے صحابی سے بڑا پیار، بڑا مقام تھا، بڑی شان تھی. دن رات قرآن کریم کے ساتھ گزارنے والی یہ پاک، مطہر اور طاہر شخصیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو بلایا، ابی ادھر آؤ. حاضر لبیک. کہا ابی
عرش والے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں محمد تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں. اور حدیث ثابت پختہ کو قصہ کہانی سینہ بسینہ روایت نہیں ہے. یا ابی ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیہ، عرش والے نے مجھے عرش کے اوپر سے حکم دیا ہے کہ ہمارے حبیب ابی کو بلاؤ، تلاوت آپ کرو، سننے والے ابی کے کان. ابی بن کعب نے جب سنا تو وہ لوگ ادب کرنے والے لوگ، وہ لوگ حقیقی معنوں میں عقل والے لوگ تھے، وہ لوگ حقیقی معنوں میں روشن دل دماغ والے لوگ تھے. وہ آج والی روشنی نہیں ہے کہ ہمیں روشنی چاہیے. وہ لوگ تھے جن کے دل دماغ قرآن و سنت کی روشنی سے منور تھے. ابی بن کعب نے سنا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے رب نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے، عرش والے نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے. اور یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوئی بڑا ہم میں سے کسی کا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے نام لے لے تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس نام لینے والے کا ماتھا چومے، کوشش ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ مل جائے تاکہ ہماری نسلیں سنیں کہ تمہارا باپ دادا اس کا نام بڑے لوگ لیتے تھے، اور جن کا نام عرش والا عرش پر فرشتوں کے سامنے لے اس کی بڑائی کا کیا کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے عرش پر میرا نام لیا ہے، فرشتوں نے سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی یقین رکھ کے عرش والے نے عرش پر تیرا نام لے کر مجھے حکم دیا. انس بن مالک کہتے ہیں فجعل ابی یبکی، ابی بن کعب نے جب سنا تو ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ کہ عرش والے نے نام میرا لیا. فاذکرونی یذکرکم، فاذکرونی یذکرکم، تم مجھے یاد کرو تمہیں میں یاد کروں. واشکرونی ولا تکفرون، اور اے انسانوں شکر گزار بنو اور میری نعمتوں کا کفر کرنے والے مت بنو. اور بعض روایات میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو تلاوت کر کے سنائی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اے مسلمانوں، گروہ مومنہ، خواتین و حضرات، قرآن سے تعلق جوڑ کے تو دیکھو، قرآن سے تعلق قائم کر کے تو دیکھو، قرآن کو اپنی اولادوں میں خاندان میں جاری کر کے تو دیکھو. رب کی طرف سے رحمتیں ایسی آئیں گی جیسے موسلادھار بارش برسے. امام احمد اور امام ابن حبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ غرفا یرى ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فقیل لمن هذه القصور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال لمن طیب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ محلات ایسے ہیں
جن کے باہر سے اندر نظر آئے گا اور اندر سے باہر نظر آئے گا۔ ممکن ہے کوئی کہے آج ہمارے پاس یہ شیشے ہیں، ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، وہ آخرت کی نعمتیں عرش والا رب ہی جانے، یا وہ دیکھیں گے اور وہ حقیقت سمجھیں گے جو انشاءاللہ اس میں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں داخل فرمایا ایسے محلات ہیں کہ باہر سے اندر نظر آئے گا، اندر سے باہر نظر آئے گا۔ صحابہ کرام وہ ان محلات کے لیے، جنت کے لیے صحیح تڑپ رکھنے والے، خواہش رکھنے والے، سچے کھرے سچے خالص لوگ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ ان کے لیے ملیں گے کہ نہیں، ان کو حاصل کیسے کر سکتے؟ فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جس نے جب بھی گفتگو کی اچھی گفتگو کی، جب بھی بات کی بولو کیسی بات کی، اور جن زبانوں کو عادت ہی جھوٹ کی ہو، جن زبانوں کو عادت ہی فضولیات کی ہو، جن زبانوں کو عادت ہی گالیوں کی ہو، جن زبانوں کو عادت ہی مکر و فریب کی ہو، وہ کیا کرے؟ فرمایا پہلی بات ان لوگوں کے لیے جو کلام بات اچھی کرتے ہیں، دوسری بات کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ بولو اللہ کے بندوں کس کے لیے؟ دسترخوان بڑے لگے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ چودھری صاحب نے رمضان میں اتنے دسترخوان لوگوں کے لیے لگوائے نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھلاتے ہیں اس لیے کہ وہ عرش والا راضی ہے۔ تیسری بات فرمایا اور روزے مسلسل رکھتے ہیں۔ مسلسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارا سال رکھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس کے بعد سال کے بقیہ ایام میں مسنون دنوں میں روزے رکھتے رہے۔ چوتھی بات وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس وقت جب لوگ سوئے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ کمرے ان کے لیے، یہ محلات ان کے لیے ہیں، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ مصلی کے پشت پر کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں نمی ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، زبان پر کلام الہی جاری ہے۔ کل قیامت کے دن وہ ان محلات کے انشاءاللہ رب نے مالک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔